اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کے مخارج۔ مخرج کے لغوی معنی ہیں نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ حروف۔ الف سے لے کے یا تک تمام حروف حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد 29 ہے۔ حروف، ان میں سے 6 حروف ایسے ہیں جو حروف حلقیہ کہلاتے ہیں۔ ان کو حروف حلقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کل 6 حروف ہیں۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، حا، غین، خا۔ یہ حروف حلقیہ ہیں۔ پہلے حمزہ، ہا، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، حا، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 6 حروف حروف حلقیہ کہلاتے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حروف لغویہ۔ حروف لغویہ 2 ہیں۔ قاف، کاف۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ یہ 2 حروف حروف لغویہ کہلاتے ہیں۔ قاف، کاف۔ آگے ہے حروف شجریہ۔ حروف شجریہ 3 ہیں۔ جیم، شین، یا۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جیم، شین، یا۔ یہ تینوں حروف جو ہیں حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ شین زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان آپس میں ملے تو شین ادا ہوتا ہے۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے تینوں حروف نکلتے ہیں۔ آگے ہے ضاد۔ حروف حافیہ۔ حرف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی دھاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ حرف حافیہ۔ ضاد یہ زبان کی کروٹ اور دھاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے حرف طرفیہ۔ لام، نون، را۔ حروف طرفیہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف نطعیہ یہ ہے
تا، دال، تو۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حروف لثویہ، ثا، ذال، ذو۔ ذو کو نرمی کے ساتھ ہم نے ادا کرنا ہے۔ زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ ثا، ذال، ذو۔ آگے ہے حروف صفیریہ، سیٹی والے حروف، یہ سیٹی کے ساتھ ادا ہونے ہیں۔ ز، سین، صاد۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حروف شفویہ، حروف شفویہ، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، ف، ب، میم، واو۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تار حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ فا۔ آگے ہے ب، ب۔ دونوں ہونٹوں کے تار حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ میم۔ دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ واو۔ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، واو کو ادا کرتے وقت ہمارا منہ کے ہونٹ جو ہیں وہ سٹارٹ میں گول یعنی گولائی کی طرف آئیں اور درمیان میں سمائل کی طرف، پھر آخر میں گولائی کی طرف، تو واو کی ادائیگی ٹھیک طرح سے ہوگی۔ اور آگے ہے یا، یہ حروف مدہ ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ منہ کا خالی حصہ یعنی منہ کے خلا کا وہ حصہ جو خالی ہے، اس در سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور خشوم، ناک کا بھنسا، یہ غنہ کا مخرج ہے، یعنی وہ حروف جو ادا کرتے وقت ناک میں جس کی آواز جاتی ہے وہ غنہ کہلاتے ہیں، ان کو خشوم کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سبق کی ویڈیو اچھی لگی ہے، سمجھ آئی ہے، اس کی مشق کیجئے اور کمنٹ میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ یہ سبق آگے جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔